بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین محترم، آپ نے لوگوں کو گھروں میں برکت کے اصول کے لیے ہزاروں ٹوٹکے اور جادو ٹونے کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن پھر بھی بے برکتی ان کے گھروں کا مقدر ہی رہتی ہے۔ سامعین، جب گھر میں برکت نہیں رہتی تو غریبی بھی گھروں میں ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ گھروں کے اندر بے برکتی پیدا کرنے والوں میں سب سے پہلے نمبر پر مکھی آتی ہے۔ جس گھر کے اندر کثرت سے مکھیاں پائی جائے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس گھر میں بے برکتی اور بے روزگاری ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ اور یہود و نصارہ کا تو کہنا ہے کہ مکھی شیطان کی دوست ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر جاندار کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن مکھیوں کی 3000 آنکھیں ہوتی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ مکھی کی آنکھیں صرف 2 ہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو بقیہ اس کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ شیطان کی آنکھیں ہوتی ہیں، جن کے ذریعے سے وہ انسانوں پر نظر رکھتے ہیں۔ سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامی گلدستہ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین، اگر آپ کے گھروں میں بھی مکھیاں کثرت سے پائی جاتی ہیں تو آپ کو ان سے چھٹکارا پانا چاہیے، اور اس کے لیے بزرگان دین کا کہنا ہے کہ تلسی کے پودے کے پتے لے کر ان کو مسل کر گھر کے مختلف حصوں پر پھینک دیے جائے۔ ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ مکھیاں آپ کے گھر سے بھاگ جائیں گی۔ گھر میں بے روزگاری اور تنگدستی کا سبب بننے والے دوسرے نمبر پر چوہے ہیں۔ جس گھر کے اندر کثرت سے چوہے رہتے ہیں تو اس گھر میں بے برکتی اور تنگدستی ڈیرے جما لیتی ہے۔ اگر گھروں کے اندر ایک آدھ چوہا ہو تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر گھروں میں اس سے زائد چوہے ہوں تو وہاں پر تنگدستی ڈیرے جما لیتی ہے، کیونکہ چوہے وہاں کا سب کچھ کاٹ کر تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور چوہے انسانوں کی شروع سے ہی دشمن ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پر سوار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا کشتی پر سوار کر لیا، اور جو لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کو بھی کشتی میں بٹھا کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ اس کے بعد ایک خوفناک طوفان آیا جس سے تمام کفار کو غرق کر دیا، اور جب کشتی جا رہی تھی تو ان چوہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے رسے توڑنے کی کوشش کی، تو لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے چوہوں کے شر کے متعلق انہیں خبر دی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کی کہ یا اللہ، ہمیں چوہوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ شیر کو چھینک آئی تو اس سے ایک بلی اور ایک بلہ پیدا ہوا۔ چنانچہ انہوں نے پیدا ہوتے ہی تمام چوہوں کا صفایا کر دیا، اور جو چند ایک باقی بچ گئے تھے وہ ادھر ادھر دبک کر بیٹھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو چوہوں کے شر سے محفوظ رکھا، اور آپ علیہ السلام کی کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہی۔ سامعین، اگر آپ کے گھروں کے اندر بھی کثرت سے چوہے پائے جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر بلیوں کو لے آئیں۔ گھر میں بلی کا لانا باعث سے برکت ہوتا ہے۔ اس طرح کرنے سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو چوہوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ نمبر 3، چھپکلی۔ جن گھروں کے اندر کثرت سے چھپکلی پائی جاتی ہے ان گھروں کے اندر بھی بے روزگاری اور فقیری ڈیرے ڈال لیتی ہے، کیونکہ چھپکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان جانور ہے۔ کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا تو ہر جاندار نے آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ چھپکلی آگ کو مزید بھڑکانے کے لیے پھونکے مار رہی تھی۔ حالانکہ اس کی پھونکے مارنے سے آگ نہ تو بڑھ سکتی تھی اور نہ ہی کم ہو سکتی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بغض اور عداوت کا اظہار کر رہی تھی۔ اسی وجہ سے اسلام نے اس کو ایک ضرب کے اندر مارنے کی 100 نیکیاں بتائی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا۔ اور اگر آپ کے گھروں میں بھی چھپکلیاں رہتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ انڈے کے چھلکے لے کر جہاں پر چھپکلیاں آتی جاتی ہیں وہاں پر رکھ دیں۔ چنانچہ ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں چھپکلیاں آپ کے گھروں سے غائب ہو جائیں گی۔ نمبر 4، چام چڑک۔ بزرگان دین کا کہنا ہے کہ جن گھروں کے اندر چام چڑک ڈیرا ڈال لیتی ہے وہاں پر غربت اور تنگ دستی بھی ڈیرے ڈالتی ہے۔ سامعین، چمگادڑ اور چام چڑک میں فرق یہ پایا جاتا ہے کہ چمگادڑ سائز میں بڑی ہوتی ہے جو کہ کوے کے سائز کی جتنی ہوتی ہے، جبکہ چام چڑک سائز میں چھوٹی ہوتی ہے جو کہ چڑیا سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، اور یہ گھروں کے اندر اکثر پائپوں پر، نالوں اور جہاں پر کثرت سے سامان پڑا ہوتا ہے وہاں پر چھپ کر بیٹھ جاتی ہے۔ لہٰذا ان سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کر لیں،
کیونکہ ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ جس طرح مکھیاں بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتی ہیں، اسی طرح سے چامچڑک بھی بیماری پھیلانے کا سبب بنتی ہے، جو کہ بواسیر اور خونی امراض کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 5، لال بیگ۔ بزرگان دین کا کہنا ہے کہ جن گھروں کے اندر لال بیگ کثرت سے پائے جاتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر بھی غریبی اور تنگ دستی ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ سامعین، بزرگان دین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کھٹمل سے نجات پانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر کے برتنوں کو دھو کر رکھیں اور تمام کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ کر رکھیں اور تمام کوڑا کرکٹ ایک جگہ شاپر میں باندھ کر رکھیں اور اسے جلد از جلد گھر سے باہر پھینکائیں۔ اس طرح کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ کے گھروں سے کھٹمل غائب ہو جائیں گے۔ سامعین، اسلامی تعلیمات کے مطابق گھر کے اندر کتے کو پالنا بھی رزق میں بے برکتی اور بے روزگاری کا سبب بنتا ہے، جس طرح کے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر گھروں کے اندر کتے کو پالا جائے تو آپ کے رزق سے ایک قیراط کم کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قیراط کو احد کے پہاڑ کے برابر کہا گیا۔ سامعین محترم، اگر کسی شخص نے کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے اور اپنے جانور اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے گھر سے باہر اپنے باڑے کے اندر یا پھر اپنے احاطے کے اندر کتے کو پالا ہوا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بلا ضرورت اگر گھر کے اندر پالتے ہیں تو اس سے بے روزگاری اور بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ سامعین، اب بات کرتے ہیں ایسے کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے گھر کے اندر بے روزگاری اور بے برکتی پیدا ہوتی ہے، اور شاید ہماری اس کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی کیونکہ ہمیں ان کاموں کا علم ہی نہیں ہوتا کہ جن کے کرنے سے ہمارے گھر کے اندر بے روزگاری اور بے برکتی پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ سامعین، سب سے پہلا کام جو گھر میں برکت کو ختم کر دیتا ہے وہ ہے ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا کرنا، غسل خانے یعنی نہانے کی جگہ پر پیشاب کرنا، اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، ٹوٹا ہوا سامان جان بوجھ کر استعمال کرنا، گھر میں کوڑا کرکٹ وغیرہ کئی دنوں تک جمع کر کے رکھنا، مغرب کی اذان سے عشاء کے درمیان سونا، پاجامہ بائیں پیر سے پہننا، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا، مہمان کے آنے پر ناراض ہو جانا، روٹی کو دانت سے کاٹ کاٹ کر کھانا، ناخنوں کو دانت سے کاٹنا، کھڑے کھڑے پاجامہ پہننا، گھر کی عورتوں کا کھڑے کھڑے بال سنوارنا، پھٹے کپڑے جسم پر سی لینا، صبح دیر تک سوتے رہنا یہاں تک کہ سورج نکل آئے، کسی درخت کے نیچے پیشاب کرنا، بیت الخلاء میں باتیں کرنا، الٹا سونا، قبرستان میں ہنسنا، پینے کا پانی رات میں کھلا رکھنا، مانگنے والے کو کچھ دیے بغیر ہی خالی ہاتھ لوٹا دینا، اپنے دل میں جان بوجھ کر برے خیالات لے کر آنا، قرآن کو بغیر وضو کے پڑھنا، استنجا کرتے وقت باتیں کرنا یا پھر موبائل استعمال کرنا، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا، اپنی اولاد کو برا بھلا کہتے رہنا، اپنے ہی دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ جانا، لہسن پیاز کے چھلکے جلانا، فقیر سے روٹی یا پھر کچھ اور چیز خرید کر استعمال کرنا، اونک مار کر چراغ بجھانا، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا، غلط قسم اٹھانا، الٹے جوتے کو سیدھا نہ کرنا، حالت جنابت میں حجامت کروانا اور پھر زیادہ دیر تک اسی حالت میں رہنا، گھر میں مکڑی کا جالا رکھے رکھنا، رات کو جھاڑو لگانا، بالکل اندھیرے میں کھانا کھانا، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا، گھڑے، کولر یا بوتل کو منہ لگا کر پانی پینا۔ سامعین محترم، یہ ایسے کام ہیں کہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں تو 100% ہمارے گھروں میں سکون اور برکت ہی برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور ہم سب کے گھروں سے تنگ دستی، بے روزگاری اور غریبی کو دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی ہم سب کو اپنا محتاج رکھے اور خیروں کا محتاج نہ کرے، آمین۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔